یوم تکبیر اور ایسے دنوں کے حوالے سے میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ چھٹی دینے کے بجائے اس دن کام ہونا چاہیے، بلکہ زیادہ کام ہونا چاہیے۔ ہاں، اس کا طریقہ کار یہ ہو جائے کہ آغاز میں ایک تقریب دن کے حوالے سے منا لی جائے، وہ 1 گھنٹے پہ مشتمل ہو یا 1.5 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ، اس میں اس دن کی جو اہمیت ہے قومی یکجہتی کے حوالے سے، اتحاد کے حوالے سے، اس پر بات کر لی جائے، اور باقی وقت اپنی ذمہ داریاں ان پر توجہ کی جائے اور ان کو ادا کیا جائے۔ ورنہ جب چھٹی ہوتی ہے تو پوری قوم سو کر سارا دن گزارتی ہے اور شام کے وقت سیر و تفریح کے لیے نکل جاتی ہے۔ تو اگر قوم کو بتانا ہے کہ آج کے دن کی اہمیت کیا ہے تو پھر چھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ ایٹمی منصوبے کے حوالے سے ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ آپ دیکھیے کہ ایٹمی منصوبے کا آغاز ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے زمانے سے ہوا، یعنی ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے اس کا آغاز کیا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور دیگر سائنسدان بھی شامل تھے، اور میاں محمد نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے، یعنی جب وہ وزیر اعظم تھے، تو یہ کل عرصہ 25 سے 30 سال کا بن جاتا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر منصوبوں میں تسلسل ہو اور منصوبوں کو جاری رکھا جائے بغیر اس کے کہ یہ کس حکومت نے شروع کیا اور کس حکومت نے اس کا اعلان کیا، بلکہ ملکی اور قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے منصوبوں کو جاری رکھا جائے، تو آخر کار اس سے وہ مقاصد حاصل کر لیے جاتے ہیں جو پیش نظر ہوتے ہیں، یعنی ایٹمی منصوبہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے ہمیں یہ ایک نقطہ ملتا ہے، ایک بات ملتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں، ہم آگے بڑھیں اور ہم سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، تعلیم میں دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھیں، تو پھر ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اپنے منصوبوں کو جو بھی حکومت شروع کرتی ہے ہم اس کو ہمیشہ جاری رکھیں، ملکی مفاد کے لیے، قومی مفاد کے لیے اور ملکی سالمیت کے لیے۔